The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the only just scholars, because they are guardians of messengers. In other words, Sabdimul Ulama, فإنهم ورثة الأنبياء. That's why taking the force of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillah kafa. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم نور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جن کے تحرک سے کائنات کی حرکتیں، جن کے تنفس سے انسان کی سانسیں، جن کے تعطر سے پھولوں کی خوشبو، جن کے تنفر سے شمس و قمر کی حرکتیں، جن کے بال مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کی سوز. جن کے عمامہ شریف کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی کون والا نور کا. جن کے لبوں کی نزاکت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان جن کا بھاؤ شریف موجلیہ کی سرزمین پر بسنے والا رہنے والا مسلمان جب فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پورے بہار کا مسلمان وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پورے انڈیا کا مسلمان وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. نیپال، جرمن، جاپان، لندن، امریکہ، افریقہ میں بسنے والا مسلمان وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پوری دنیا میں تقریباً 208 ممالک میں رہنے والے مسلمان وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اے خانہ کعبہ، تیری دیوار، تیرے تقدس، تیرے عظمت، تیرے تمام تر اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی اور طہارت سے میرا ایک سوال ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. کیا تو نے بھی کسی کو سجدہ کیا؟ کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے؟ تو خانہ کعبہ اپنے تمام تر شرافت و تقدس اور عظمتوں کے ساتھ میں جواب دیتا کہ میں نے اگر پوری زندگی میں کسی کو سجدہ کیا، کسی کے طرف جھکا تو کوئی اور ذات نہیں بلکہ صاحب گنبد خضرا ہے، آمنہ کے لال ہیں، امت کے غمخوار ہیں. اسی کو وقت کے مجدد نے لکھا تو یہ فرمایا کہ جس کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی ان پھلوں کی لطافت پہ راضی ہوگا. جن کی حسن و جمال کا یہ عالم کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا صحابی رسول جب اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے تو وہ احسن من کلم کا رقت عینی واکمل من کلم کا لد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو اتنا حسین بنایا، آپ کو اتنا جمیل بنایا. آنے والے مسلم عالم دین میں استقبال کرتے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اعظم ہندوستان سعید جوخن پوری صاحب قبلہ یو پی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم بہت اچھے شاعر حضرت محترم سعید اختر جوخن پوری صاحب قبلہ جو یو پی سے چل کر آپ کی آبادی میں آئے ہیں، الحمدللہ ان کی شاعری آپ کو سماعت کرنے کا موقع ملے گا۔ شاعر اعظم ہندوستان حضرت ظفر دہلوی صاحب قبلہ وہ بھی منبر شریف پر تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ شاعر اہل سنت حضرت شہرت گلاب پوری صاحب، شاعر اسلام حضرت قیصر ویشالوی صاحب، الحمدللہ بہت شعراء کرام ہے۔ شاعر محترم حضرت تحسین رضا حلیمی صاحب، یہ سارے لوگ منبر شریف پر موجود ہیں۔ پہلے آپ تقریر سماعت کر لیں، اس کے بعد شعراء حضرات کی شاعری آپ سماعت کریں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بیوٹیفل گھٹنوں کے ڈھیرسم بنایا کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو اتنا باکمال، اتنا باجمال بنایا کہ تاریخ انسانیت میں کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ علماء کرام سے پوچھ پناہی چاہوں گا، اگر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو بلند آواز سے آپ کے کہتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک کر کے پیدا کیا، گویا کہ رب نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ A question arises in our mind with حضرت حسان ابن ثابت۔ آج سے 1400 سال پہلے تاریخ عرب میں محدود خطے میں عرب میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ دنیا ہزاروں سال سے آباد ہے۔ Did you see face of Adam علیہ السلام? Replied no. Did you see حضرت یحییٰ علیہ السلام? Replied no. حضرت حسان ابن ثابت، کیا آپ نے حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تھا؟ جواب ملے گا نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھا تھا؟ جواب ملے گا نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا تھا؟ جواب ملے گا نہیں دیکھا تھا۔ وہ حضرت حسان ابن ثابت پروردگار نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو روئے زمین پر جلوہ گر کیا، آپ نے سوائے مصطفیٰ کے کسی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، سوائے روح مصطفیٰ کے کسی کی زیارت نہیں کی، سوائے جمال مصطفیٰ کے کسی کو آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں کسی ماں نے میرے پیغمبر سے زیادہ حسین نہیں بنایا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام اہل سنت کو مانتے ہیں، ہم سرکار تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم حضور سیدنا غوث اعظم کے فالوورز ہیں۔ بغیر مطالبہ دلیل کے آپ کی بات کو مان بھی لیں تو دنیا کا نظام، یہ دنیا کا کانسٹیٹیوشن، دنیا کا یہ قانون، دنیا کا یہ ضابطہ، دنیا کا یہ اصول آپ کی بات کیوں کر تسلیم کرے گی؟ یہ دنیا کی عدالت ہے، آئی وٹنس کو مانتی ہے، چشم دید گواہ کو مانتی ہے۔ آپ موقع واردات پہ موجود نہیں ہیں، تمام نبیوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، تمام رسولوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ تمام نبیوں میں حسین میرے مصطفیٰ ہیں، تمام نبیوں میں جمیل میرے مصطفیٰ ہیں۔ آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت نے تمام امت محمدیہ کی کلائی پکڑ کے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ناقص سائل نادار، اگر دیکھنے والے کی بات مانی جائے گی تو میرے پاس بھی ایک ایسا آئی وٹنس ہے، میرے پاس بھی ایسا چشمدید گواہ ہے جنہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے۔ نام اس کا جبریل امی سدرہ کے مکی ہے، وہ جبریل امی۔ کیا آپ نے حضرت آدم کو دیکھا تھا؟ جواب ملے گا دیکھا تھا۔ کیا آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا؟ جواب ملے گا انہیں بھی دیکھا۔ کیا آپ نے حضرت یحییٰ کو دیکھا؟ جواب ملے گا انہیں بھی دیکھا۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا؟ جواب ملے گا انہیں بھی دیکھا۔ کیا آپ نے حضرت اسماعیل کو دیکھا؟ جواب ملے گا انہیں بھی دیکھا۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا؟ جواب ملے گا انہیں بھی دیکھا۔ کیا آپ نے تمام نبیوں کو دیکھا؟ جواب ملے گا ہاں، تمام نبیوں کو میں نے دیکھا، تمام رسولوں کو میں نے دیکھا۔ اس لیے تمام نبیوں کا میں ٹیچر میں تھا، تمام نبیوں کی بارگاہ میں وحی لانے والا میں تھا، رب کی بارگاہ سے قانون پہنچانے والا میں تھا، ضابطہ لانے والا میں تھا، اصول معیشت و معاش رب کی بارگاہ سے لانے والا میں۔ تمام نبیوں کو قانون لا کر کے میں نے دیا، تمام نبیوں کو میں نے دیکھا، تمام رسولوں کو میں نے دیکھا۔ تو پھر بتائیے نا کہ تمام نبیوں میں حسین کون ہے، تمام نبیوں میں جمیل کون ہے؟ تو آپ کو ستائین
सिदरा जवाब देंगे, लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कायनात को चप्पे चप्पे को देखा, मैंने जमीन को उलट पलट के देखा, मैंने हर सितारे हर गोले को पलट के देखा। हज़रत हसन इब्न साबित, जमीन के ऊपर पब्लिक रहती है, ये तो दुनिया जानती है। वो सिदरा के वकील, जमीन के ऊपर इंसान बसता है, ये तो हम जानते हैं। जमीन को पलट के देखने का क्या मतलब? जमीन के नीचे तो पब्लिक नहीं रहती, जमीन के नीचे तो इंसान नहीं बसता, ये तो किसी शरीयत में आया नहीं, ये तो किसी नबी ने बताया नहीं, आपने भी नहीं बताया, फिर बताए ना कि तमाम जमीनों को पलट के देखने का क्या मतलब? आपको साइल सिदरा जवाब देंगे। ए नामी साइल, अगर आज से 1400 साल पहले शायद तुम्हें ये बात बताई जाती, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। मेरी निगाहें देख रही थी कि जब 21वीं सदी का सूरज शुरू होगा, जब कायनात जब खलाओं में प्रवास करने की बातें करेगा, जब स्पेस पे पलाटे काटने की बातें करेगा, नए नए गोरे और सितारे को तलाशेगा, जब डब्ल्यू का कमाल होगा, जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी होगी, ऐसे वक्त में हो सकता था कि कोई न्यूटन का मानने वाला, कोई आइंस्टाइन का मानने वाला, कोई केपलर का मानने वाला, कोई गैलीलियो का मानने वाला, कोई बड़े बड़े साइंटिस्टों का फॉलोवर नए गोले पे जाता, नई मखलूक एलियन को तलाश करके तुम्हारे सामने रख देता और दावा कर देता, ऐ मुसलमानों, ये एलियन नई मखलूक है, तुम्हारे नबी से ज्यादा हसीन है, तुम्हारे नबी से ज्यादा जमील है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। आज से 1400 साल पहले दफा मुकद्दर के तहत हुस्ने मुस्तफा पर उठने वाले तमाम तर एतराज़ात का दरवाजा बंद करते हुए जिब्रील अमीन ने जो जजमेंट दिया, जिब्रील अमीन ने कहा, मैंने तमाम गोले को पलटा, मैंने तमाम सितारों को देखा, मैंने ज़ोहरा को भी देखा, मैंने मरकरी को भी देखा, मैंने मुश्तरी को भी देखा, मैंने मार्स को भी देखा, मैंने जुपिटर को भी देखा, मैंने सैटर्न को भी देखा, मैंने अर्थ को भी देखा। तमाम गोले और सितारे को पलट कर देखने के बाद वो जजमेंट जिब्रील अमीन ने दिया। 14वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा फाजिल, सबसे बड़ा मुहक्किक, बरेली का ताजदार बरेली से पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, यही गोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह, यही गोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, कभी मैंने छान डाले तेरे पाए का हजरत के अलावा मुफ्ती फिरोजुल कादरी साहब किबला मुहब्बतों के साथ हुजूर शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मअदल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, महमूदुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आप शिरकतों की सआदतें हासिल कर रहे हैं। उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। कुरान शरीफ की जिस आयत को मैंने पढ़ा, अल्लाह ने उस आयत में ये वादा फरमाया कि अल्लाह अहले इल्म के दर्जात को उलमाए किराम की तरफ जुटाऊंगा, अहले इल्म के दर्जात को बुलंद फरमाता है। और ये बात भी ज़हन में रखें, कोई भी इंसान उस वक्त तक विलायत के दर्जे को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके सीने में इल्म नहीं आ जाए। जाहिल कभी पीर नहीं हो सकता, जाहिल कभी वली नहीं हो सकता, जाहिल कभी विलायत का अगर ऐलान भी करे झूठा ऐलान होगा, कभी वो हकीकत मानो में वली नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे विलायत का दर्जा अता फरमाता, विलायत के मनसब पे फाइज करने से पहले अल्लाह पहले उसे इल्म अता फरमाता है, तब जाकर उसको विलायत का ताज अता फरमाता। और जिसके सीने में इल्म आ गया तो याद रखिए कि इल्म की फितरत है बुलंदी, इल्म की फितरत में अल्लाह ने बुलंदी रखी, इल्म की फितरत में अल्लाह ने करार रखा है, इल्म की फितरत में अल्लाह ने उजाले रखा है। इल्म जिसके जहां पहुंच जाता तो मायूसियों के बादल को छांट करके वो उम्मीदों की किरण जगा देता है, उम्मीदों के उजाले फैला देता है। अहले इल्म के जरिए से अल्लाह ताला इस कायनात को मुनव्वर और रोशन बनाता है।
اس تمہید کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے دیار میں، آج ہمارے علاقے میں مدارس اسلامیہ جو کہ علوم و فنون کے مراکز ہیں وہ کم توڑتے نظر آ رہے ہیں۔ دیگر تمام چیزوں میں ہماری توجہات ہے سوائے اس کے کہ ہم علمی مراکز پہ توجہ دیں۔ اگر ہم نے علمی مراکز پہ توجہ نہیں دیا تو یاد رکھیے یہ علماء بہت اچھے سے جانتے ہیں، علماء کرام کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں علم ہوگا اللہ اسی بلندی عطا کرتا، جہاں علم ہوتا وہاں سے مایوسیاں ختم ہوتی، جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی۔ ناروے کا ایک شہر جو کہ اجالوں جو کہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، انسان پھنستا تھا، اجالوں کا سامان نہیں تھا، سورج نکل رہا تھا، روشنی پہنچ نہیں رہی تھی، لیکن جب اس وہاں کے رہنے والوں کے سینے میں اللہ نے علم عطا فرمایا تو ناروے کے اس شہر کے پہاڑی پہ ایک بڑا اسکرین لگایا گیا۔ اس اسکرین میں وہاں کے مفکرین نے، وہاں کے سائنٹسٹوں نے سورج کے شعاعوں کو قید کیا، سورج کی روشنی کو گرفتار کیا اور ایک آئینہ ٹھیک اس کے سینٹر پوائنٹ پہ لگایا۔ پہلے آئینے سے اس کا عکس دوسرے آئینے میں پہنچایا، اس کے سینٹر پوائنٹ پر تیسرے طرف تیسرا آئینہ لگایا، پھر اس کا عکس تیسرے آئینے میں پہنچایا۔ یکے بعد دیگر تقریباً 10 سے 15 شیشہ ناروے کے اس شہر کے دہانے پر آخری شیشہ جب لگایا، وایا 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 کر کے پہلے شیشے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں شیشے میں جب سورج کی کرنوں کو گرفتار کر کے جب پہنچایا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ناروے کا وہ شہر روشن ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناروے کا وہ شہر جو تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا اجالوں کا خیرات بانٹنے لگا۔ محترم سامعین، اس تمثیل کے بعد بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے جب یہ کائنات، جب یہ دنیا جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آباد کیا، یہاں انسانی قافلہ جب ترقی کرنے لگا، اسی دنیا میں، اسی کائنات میں، اسی دھرتی پر جب انسان کے اوپر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ انسان موجود تھا، انسان کے دم توڑ رہی تھی، انسان موجود تھا، اس کے تمام تر شرافت و تقدس دم توڑ رہے تھے، انسان موجود تھا، اس کے تمام تر پارسائی اس کے پتے خود ڈال دیا گیا تھا، انسان موجود تھا، آدمیت دم توڑ رہی تھی۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جب وجود بخشنا چاہا، اس کائنات کو جب روشنی عطا کرنا چاہا، اس کائنات کو جب اجالوں کا سامان فراہم کرنا چاہا، رب کائنات نے اپنے نور جلال کا ایک آئینہ مدینہ شریف میں پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ کی شکل میں نصب کیا۔ ایک آئینہ ٹھیک اس کے سینٹر پوائنٹ پر پروردگار نے اسی نور علم مصطفیٰ کے ساتھ میں بغداد کی دھرتی پر غوث اعظم کو جلوہ گر کیا۔ اسی سینٹر پوائنٹ پر در اجمیر معلیٰ میں جو کہ تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، نور علم مصطفیٰ کے تمام تر مراکز، تمام تر فیضان کو دے کر کے خواجہ غریب نواز کو جلوہ گر کیا۔ دلی کی سرزمین پر نظام الدین اولیاء کی شکل میں اللہ نے نور علم کا ایک آئینہ لگایا۔ پروردگار نے ایک آئینہ مختوم کچھوچا کی شکل میں کچھوچا کی سرزمین پر لگایا، ایک آئینہ مختوم بہار کی شکل میں پروردگار نے بہار کی سرزمین پر لگایا، ایک آئینہ پروردگار عالم نے 10 شوال 1272 ہجری میں بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان کے شکل میں جب لگایا تو پکار اٹھا، یا رسول اللہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ علم آتا ہے سب روشنی آتی ہے۔ علم جہاں جہاں جائے گا وہ قرار چاہے گا، اور جہاں قرار پا گیا تو اللہ اسے زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا کو فیس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے مقابلے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں، ایجوکیشنل فیلڈ میں، کیونکہ یہ دنیا ایجوکیشنل کمپٹیشن کا دور ہے، ایسے عالم میں سوائے تعلیم کے ہم تمام فیلڈوں پر ہم توجہ دے رہے ہیں۔ تمام تر توجہات ہماری دنیا کے دوسرے شعبوں میں ہیں سوائے تعلیم کے۔ آج ہماری تعلیم گاہیں دم توڑ رہی ہے، ہماری درس گاہیں، درس گاہوں کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے۔
सरजमीन पर टर्की की तारीख हमारे निगाहों के सामने है। टर्की की तारीख में आज से 100 साल पहले जब पहली जंग अजीम हुई थी, जब सल्तनत उस्मानिया का जब खात्मा हुआ था, मुस्तफा कमाल अतातुर्क उसी तुर्की की सरजमीन पर जब उरूज पाया, तुर्की में जब उसका तसल्लुत हुआ और तमाम यूरोपीय ममालिक के लोगों ने अब मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की में इस बात और इस मुआहिदे के साथ उनको ये वहाँ का सदर बनाया। जब वहाँ का वो सदर बनेगा, मदारिस इस्लामिया बंद होंगे, मस्जिदों पे ताले लग जाएंगे, खानकाहों को बंद कर दिया जाएगा, तमाम दीनी मराकिज़ को मुकफ्फर कर दिया जाएगा। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जब वहाँ पर अपने सदारत के ओहदे को संभाला, मुल्क के बागडोर को संभाला, मदारिस इस्लामिया पे पाबंदी लगा दिया, मराकिज़ इस्लामिया पे पाबंदी लगा दिया, मस्जिदों पे ताले लगवा दिए, खानकाहों को बंद कर दिया गया, तमाम तर उलमा को जेल के पीछे डाल दिया गया। यहाँ तक कि पाबंदी लग गई, कुरान को पढ़ नहीं सकता, कुरान की तालीम को दे नहीं सकता, कुरान अरबी में नहीं पढ़ा जाएगा, अजान अरबी में नहीं दी जाएगी, नमाज खुल्लम खुल्ला नहीं पढ़ा जाएगा, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग गई। किसी को नमाज पढ़ते पे जब देखता गवर्नमेंट उसको सलाखों के पीछे डाल देती, कुरान की दरगाहें सस्ता देखता गवर्नमेंट उसको सलाखों के पीछे डाल देती। गवर्नमेंट हर एतबार से हमारे उलमा पे जुल्म जबर के तमाम पहाड़ को तोड़ रहे थे। ऐसे वक्त में परवरदिगार आलम ने जिन नुफूस कुदसिया के सीनों में उलूम मुस्तफा अता किया था, वही टर्की की सरजमीन में जब तमाम तर मराकिज़ पे पाबंदी लगे, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा का चराग जल रहा था, नूरे इल्म मुस्तफा जिसके सीने में जगमगा रहा था, जब उसने ठान लिया कि टर्की की सरजमीन पर कुरान की तालीम को हम आम करेंगे, मुस्तफा के कानून को आम करेंगे, तो बंदों ने क्या किया, बाहर से बोर्ड लगाया, दिस इज बियर बार, ये शराब खाने हैं, लेकिन अंदर रात के 2 बजे अल्लाह का वो बंदा उस घर में घुसता था और रात के 2 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक कुरान की दरगाह लगाता था, दूसरे में पहुंच के कुरान की दरगाह लगाता था। गवर्नमेंट जब उसको खेतों में काम करने के लिए भेज देती, वही अल्लाह का बंदा खेतों में काम करने के लिए जाता, गवर्नमेंट की पुलिस जब उसके पुष्प पे सवार होती, उस वक्त धान रोकता था, खेत की सिंचाई करता था, जब पुलिस वहां से चली जाती तो तमाम सब लोगों को बुला करके उंगली के इशारे पर हुरूफ़े तहज्जुद को पढ़ाता था, कुरान की तालीम देता था। ट्रेन के बोगिया उसने बुक किया, ट्रेन के कैबिन का उसने बुक किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का उसने टिकट खरीदा और टिकट खरीद करके कैबिन को बंद करके दरवाजा बंद करके उम्मत मुहम्मदिया को तालीम मुस्तफा देने के लिए, दरगाह मुस्तफा सजाने के लिए ट्रेन के बोगी में उसने गला से मुस्तफा लगाया, दरगाह मुस्तफा लगाया, कुरान की तालीम को दिया। नतीजा क्या हुआ, जब 18 साल तक टर्की की सरजमीन पर वही बंदा तन्हा नमाज पढ़ता रहा, लोगों को नमाज के लिए बुलाया, लोग नमाज के लिए नहीं आए, नमाज पढ़ूंगा गवर्नमेंट सलाखों के पीछे डाल देगी, नमाज पढ़ूंगा जेल में बंद होना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का वो बंदा सच्चा आशिक़ रसूल तन्हा नमाज पढ़ता रहा, चंद लोगों को